الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ربی اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے 3 عشرے ہیں ماہ رمضان المبارک کے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عذاب جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو یہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے نفع کمانے کا، تو آخری وقت میں جتنا زیادہ ہو سکے تاجر اپنی تجارت کو خوب فروغ دینے اور کمانے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا یہ عظیم نیکیوں کا بازار اب ختم ہوا جاتا ہے۔ ہم آخری عشرے میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب جہنم سے چھٹکارے کا وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان من، میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ یہ مہینہ جس کے 20 دن ہم گزار دیے ہیں، اب ہم آخری دہے میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ وہ اعلان اس کے اندر لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ وہ ایسا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو جملہ کتنے ہوتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر؟ 83 سال 4 مہینے۔ تو آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، جیسے ہم سب بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، جن کی عمریں 300 سال، 400 سال، 500 سال ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی عمریں 900 سال تک بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شوق عبادت دیکھیے۔ کمانے کے بارے میں آدمی کمپٹیشن کرتا ہے، مسابقت کرتا ہے، وہ جیسا کما رہے ہیں ہم بھی کمانا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہ سبقت، یہ مسابقت یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نیکیوں کے متعلق ہے۔ نیکیاں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ، ان کی نیکیاں تو اتنی ہیں تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی عمریں 400 سال ہیں، 500 سال ہیں۔ کل وہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا میری امت کی عمر
صرف 60 سال 70 سال ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہماری عبادت مختصر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے اور پھر کہا، یہ پوری صورت آپ پر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں، اور وہ رات جس میں اس کتاب کا نزول ہوا وہ شب قدر ہے۔ شب قدر آپ کو عطا کی ہے، اور وہ شب قدر کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ ایسی، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب اندازہ کریں، جس کو ایک رات یہ مل گئی، اس کی عبادت کا ثواب، اجر و ثواب کتنا بتایا گیا؟ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے، برابر نہیں، کرنے سے بھی بہتر ہے، جس میں سے ابھی 2 راتیں ختم ہوئی ہیں، کل کی بھی ایک تاخرات تھی، اور پھر ابھی 3 راتیں باقی ہیں۔ اب آپ بولیں گے بعض کا خیال یہ ہے کہ 27ویں شب ہی ہمارے لیے شب قدر ہے، مسجدیں کھچاکچ بھری ہوتی ہیں، روایت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کی یہ روایت، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخری عشرے میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہر دن، بلکہ نشاندہی کی گئی ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ طاق کا مطلب کیا ہے؟ آڈ نمبر، آڈ نمبر جسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ یہ ان راتوں کا باقاعدہ آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری دہا آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو پوری طریقے سے لپیٹ دیتے اور وہ اعتکاف کرتے۔ اعتکاف یہ بھی سنت رسول ہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک برابر پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اور آخری 10 دنوں میں، اور پھر یہ اعتکاف کے بارے میں بھی آپ کو وضاحت کر دوں، محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک فرد تو بھی اس کا اہتمام کرے اعتکاف کا۔ اگر کسی مسجد میں کوئی بھی معتکف نہ ہو، اعتکاف نہ کرے، وہ پورا محلہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ سب اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کفایہ، اگر 1-2 فرد بھی محلے کی جانب سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو پورے محلے کے جانب سے وہ جو ہے نا ادا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دنیاوی ضروریات اور مشاغل اور مصروفیات سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ سے لو لگائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اور روئے گڑ گڑائے، اپنی جو ہے نا نفس کی اصلاح کرے، اور اپنی زندگی کو پاک و صاف کرے، اپنے تعلق باللہ کو بڑھائے، تعلق بالقرآن کو بڑھائے، تو یہ اس کو اعتکاف کی حالت میں دنیاوی مشاغل سے دور رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ اور باقاعدہ اس کا پردہ اردہ بھی جو ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ دوسرے جو ہے کاموں کی طرف ان کی توجہ نہ ہو، اور وہ پورے سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد میں عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ تو الغرض میں جو ذکر کر رہا تھا شب قدر کے متعلق، تو یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے
بہتر قرار دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو معاملہ ہے تو وہ کتنے زیادہ چوکس رہتے، فکر مند رہتے نیکیوں کو بٹورنے کے لیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ مہینہ بڑے تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ آخری جو عشرہ ہے بہت تیزی سے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ نہیں ہے کہ آخری دہا ہوتے ہی ہمارے تراویح کی صفیں کم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ دور اب نہیں رہا کہ بچوں کو والدین سال میں ایک دفعہ کپڑے سلاتے تھے۔ اب سال کے 12 مہینے کپڑوں کی شاپنگ ہوتی ہے، ایک سے ایک شو روم، ذرا کچھ آفر آ گیا آپ کو جو ہے نا کپڑے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے ابتدا میں بھی پہلے خطبے میں رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں اس کے متعلق بتایا تھا۔ تو کپڑے رمضان سے پہلے ہی خرید لیں۔ اگر وہ معاملہ نہیں ہے، کسی سے بھول ہو گئی ہے تو اللہ ماشاء اللہ، لیکن دوسرے معاملات میں لوگ افراتفری میں ادھر ادھر گھومنا، یہ صرف رت جگائی نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے اور اللہ سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اب آپ دیکھیں گے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نماز عشاء اور نماز فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، زیادہ دیر تک رات میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کتنا آسان بنایا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا گیا جو نماز عشاء با جماعت کے ساتھ ادا کر کے سو جاتا ہے گویا اس نے آدھی رات اپنی عبادت میں گزاری۔ اس کے بعد فجر کی نماز بھی با جماعت جب ادا کرتا ہے تو پوری رات اس کی جو ہے نا عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد اگر آپ کی ذرا سکت زیادہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نماز عشاء تراویح کے بعد تھوڑی دیر اگر نہیں بیٹھ سکتے تو آرام کر لے جائیں۔ اکثر و بیشتر تاخیراتوں میں الحمدللہ کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مساجد میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں، وہ پروگرام بھی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کا سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر نماز تہجد، قیام اللیل اس طرح ہی کریں کہ اس لیے کہ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں جیسے کنکریاں ہیں، ہر گھر میں وہ پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی مسجد میں، گھروں میں کھڑے ہو کر بارگاہ یزدی میں اپنے آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور فرشتے ان کے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ احساس ہو تو نا، اگر اس بات کا احساس ہو کہ یہ رات کتنی قدر و منزلت والی ہے، تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، تقدیر کو بدلنے والی رات ہے اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہم ہے کہ ٹھٹے لگا رہے ہیں، گفتگو میں مہو ہیں، بازاروں میں چلت پھرت ہے، ہاں، اور پھر نت نئے قسم کے کھانے پھر رمضان کے بعد شاید موقع ملتا نہیں پتا۔ یہ صرف حلق سے نیچے اترنے کے بعد ہے، کتنا بھی لذیذ کھانا، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اتنے حریص، اتنے بے چینی، اتنی بے صبری جیسے ہم مہینوں کے بھوکے ہیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، آداب سکھاتا ہے مہینہ، کیسے صبر کیا جائے، کیسے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔
تو اس مہینے کے اندر یہ ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں. اور پھر یہ رات مانگنے کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ دینے پر آئے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے شب قدر نصیب ہو، مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ پورے کامہ ہونا، ہمارے کہاں کہاں پیسے رکے ہوئے ہیں پورے آ جانا، ہاں، خوب پروفٹ ہونا. قربان جائیے، کیا دعا سکھائی گئی؟ وہ دعا یہ سکھائی گئی، اے عائشہ، آپ کو اگر شب قدر نصیب ہو تم یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس میرے گناہوں کو معاف فرما. یقین جانیے گناہوں کی معافی یہ اتنی بڑا انعام ہے، اس کا اندازہ انسان کو کل قیامت میں پتہ چل جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر انہوں نے تشریف رکھا، آمین کہا. اس طریقے سے 3 دفعہ آپ کا یہ معمول رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ خلاف معمول منبر پر 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا لعنت ہو اس شخص پر، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کرا لے. تو میں نے کہا آمین. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین، آپ اندازہ کریں. تو اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی مغفرت کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، افطاری کے وقت خدا کے لیے ہمارے موبائل کو کہیں بازو چھپا کے رکھیے. اذان کی آواز، سائرن کی آواز آنے تک مسلسل چیٹنگ، کہ شیطان کتنا مصروف کر دیا ہے. دیکھیے ہمیں دعا مت مانگ، کیا کرنا ہے دعا؟ تو دنیا کا نیک ہے نا، کیا کمی ہے میرے پاس؟ ارے ایک آدھ چاٹ کرا، ایک آدھ بات ہوئی تو ایک پارٹی سے پیمنٹ ہو جاتا ہے نا. کیسا ورغلاتا ہے انسان، شیطان کیسے ورغلاتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا، مومنوں سے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان تو فحش اور منکر کا جو ہے حکم دیتا ہے. ایسے وقت میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے طریقہ، وہ یہ کہ ہم اس دعا کو یاد کریں. اگر یہ عربی کی دعا نہیں آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اردو میں بھی یہ بات دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس میرے گناہوں کو معاف کر دے. مغفرت کے معنی گناہوں کو پردہ ڈالنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسی معافی ہے کہ وہ ایسا جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو. تو اتنا بہترین موقع، اور ہمارے پاس 3 تاخراتیں ہیں، اور ہمارے پاس 3 تاخراتیں ہیں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. کیا بعید کہ آئندہ یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے. عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگ اور دوستو، دین کی بیداری آئی ہے، لوگوں میں شعور جاگا ہے، دین کا احساس ہوا ہے. ہم عالم اسلام میں جو صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے اس جنگ کی وجہ سے کویت کے اندر تراویح منع کر دی گئی ہے. عشاء نماز پڑھنا اور گھر کو چلے جانا. میں سنا ایک اور ملک میں بھی ایسا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے. پورے آزادی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں
جو ہے تراویح ادا کر رہے ہیں. تراویح کیا ہے؟ یہ قیام اللیل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له من کل ذنب. تو ما تقدم ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، کیا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے اللہ کے پاس پاک و صاف ہو کے جائیں. اللہ کے پاس ایسے جائیں جس میں ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نہیں چاہتے. ہر انسان کے انتقال پر آپ ایک میسیج فارورڈ کرتے ہیں. کیا فارورڈ کرتے ہیں؟ اے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. یہ جملہ ہمارے زبان سے بھی نکلتا ہے، میسیج میں بھی آتا ہے. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، ہم ان کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ مغفرت کا اتنا بہترین موقع ہے. اور پھر دوسرا یہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے. کیا آواز ہے؟ کوئی بندہ جو اپنی مغفرت چاہے، میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، وہ مانگے، میں اس کی روزی عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی مصیبت میں پریشان حال، میں اس کی مصیبت کو دور کرنے والا ہوں. یہ سب کچھ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. راتوں میں خاص طور پر تراویح کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہے، تھوڑی دیر آرام کیجئے اور پھر ایک طرف آپ بیٹھ کر اللہ سے لو لگائیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کا جائزہ لیں. کب تک یہ غفلت، کب تک ہماری لاپرواہی، کب تک ہماری تساہلی، کب ہم بدلیں گے؟ پروردگار میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے ہدایت عطا فرما. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی. ورنہ حدیث میں آتا ہے کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں انہیں صرف رت جگائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. میرے عزیز دوستو، یہ سامان زندگی، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ چیزیں، اس بازار کی رونقیں، یہ کھانے پینے، خوب گھومنے، موج مستی کرنے اور ٹھٹا مذاق کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے. ایسے بہترین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، خود بھی راتوں میں جاگتے، عبادت میں کھڑے ہوتے، پورے گھر والوں کو بھی جگاتے. ہم نے کبھی ایسی کوشش کی ہے؟ گھر میں لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی راتوں میں عبادت کرو، دعائیں مانگو. بیوی اپنے شوہر کی روزی کی برکت کے لیے دعائیں مانگے، شوہر اپنی بیوی کی صحت و عافیت کے لیے دعا مانگے. بیوی نافرمان ہے تو یہ وقت ہے منانے کا، پروردگار میری ساری ضرورتیں میں پوری کرنے کے باوجود بھی میری نافرمان ہے وہ. کتنے گھر پریشان ہیں ہم سب جانتے ہیں. اولاد کے لیے کتنے والدین پریشان ہیں، ان کے دل سے پوچھئے، بے ساختہ آنسو نکل جائیں گے. ایسے کئی اولاد ہیں. میں آوارہ، ان پڑھ، جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ کی اولاد بھی ایسی بھی ہے. ایسے وقت میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگے، پروردگار میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی ہے، میرا کچھ ایسا قصور ہے تو مالک تو معاف کر دے، میرے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا وہ قرۃ اعین وہ جعلنا للمتقین اماما. میری بیویوں کو، میری اولاد کو متقی بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، خوش اخلاق والا بنا. مانگیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی جیسی صورت بنا لیں. یہی وہ در ہے جہاں ہر بندے کے مسائل سنے جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا
کو اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو اگر وہ سوال کرتے ہیں مجھ سے، مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقربا بحبل الورید، ہم ان کے شہرک سے بھی قریب ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شہرک۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں، اللہ وعدہ کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ بقیہ 3 راتوں میں بطور خاص ادھر ادھر گھوم کر وقت کو خراب نہ کریں، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو، بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کے بارگاہ میں آئیں۔ اگر یہاں نہیں تو اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، راتوں میں سحر سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھیں، قیام اللیل کریں، کم سے کم 4 رکعت نفل تو بھی پڑھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں۔ مانگنے کا وقت ہے، اللہ نوازنے کا اعلان کر رہے ہیں، نوازنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ خدا پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ حالات جو عالم اسلام میں ہیں، وہاں پر امن و سکون کے لیے دعا کیجیے، جنگ بندی کے لیے دعا کیجیے، تاکہ آج اتنے پریشان ہیں عالم اسلام کہ فلائٹس بند ہونے سے صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے، لوگ اضطراب کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، اور آنے والی جو حالات ہیں وہ مزید جو ہے نا تشویشناک بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ جنگ رک جائے، ہماری دعاؤں میں اس کو بھی شامل کریں، اور پھر خود اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، پوری ملت کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے اندر جو نفرتیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کے اندر بھائی چارگی عطا فرمائے۔ حالات و واقعات ہونے کے بعد ہر آدمی سر جوڑ کر بیٹھتا ہے، فکر کرتا ہے، فکر کر کے میں آپ کو سناتا ہوں دکھڑا، آپ مجھے سناتے ہیں۔ ارے اس خدا کے بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں، مولا کتنے بے قصور ایسے نوجوان ہیں جو جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ان کی رہائی کا تو انتظام فرما۔ اس کی بھی دعا ہم کریں کہ کتنے برسوں سے لوگ 15 10 سال سے جیلوں میں کاٹ کر بعد میں یہ کہہ کر ان کو رہا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے۔ جو 10 سال گزر گئے وہ پھر کیا واپس آ سکتے ہیں؟ میں اچھا ہوں تو بے فکر کی زندگی مت گزاریے، دوسروں کے لیے فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوسروں کی فکر کر کے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرتے ہیں۔ یہ مزاج پیدا کیجئے، ایسی سوچ اور فکر پیدا کیجئے، پازیٹیو تھنکنگ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں بہترین درس دیتا ہے۔ بس بقیہ 3 راتیں ہیں، اس میں میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے تراویح کا پورا اہتمام کیجئے، الا یہ کہ کوئی مجبوری بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو گپ شپ میں اپنے اوقات کو خراب کرتے ہیں۔ خدا کے لیے عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا پورا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک وما علینا الا البلاغ۔